ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور نواز شریف صاحب کے مشیر خصوصی سینیٹر پرویز رشید صاحب فون لائن پہ جوائن کریں. پرویز رشید صاحب، جے یو آئی کی حکومت سے علیحدگی کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کی چائے کی پیالی میں ایک مرتبہ پھر ایک طوفان آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ طوفان جو ہے چائے کی پیالی سے زیادہ بڑا ہے. اس کے بڑے اثرات ہوں گے. گو کہ مولانا صاحب کی سیاست میں ہمیشہ لچک رہتی ہے اور وہ فیصلے کرتے بھی ہیں، پھر فیصلوں سے انحراف بھی کر جاتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ آج انہوں نے حکومت چھوڑی ہے، کل وہ دوبارہ اس حکومت کو جوائن کر لیں. لیکن اگر وہ دوبارہ جوائن کریں گے تب بھی اپنی قدر و قیمت وہ بڑھا چکے ہیں اور وہ یقیناً پہلے کے مقابلے میں زیادہ حاصل کریں گے اور پھر دوبارہ جوائن کریں گے. لیکن اس کا اثر یہ نکلے گا کہ جو دوسری الائڈ پارٹیز ہیں جیسے ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، فاٹا کے اراکین ہیں، ان کی بھی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ مولانا کے چھوڑ جانے سے مضبوط ہوئی ہے. اور اگر مولانا دوبارہ واپس آئیں گے تب بھی ان کی پوزیشن مضبوط رہے گی. وہ سب یہ کہیں گے کہ جی مولانا کے پاس پہلے 2 وزارتیں تھیں، اب آپ نے 3 کر دی ہیں، تو ہمیں بھی ہماری وزارتوں میں بھی اضافہ کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ود ان دی الائڈ پارٹیز ہارس ٹریڈنگ کا اب نیا ایک میدان جو ہے سج جائے گا. اچھا پرویز رشید صاحب، نون لیگ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیا نون لیگ بھی بارگیننگ کرے گی اس موقع پہ؟ دیکھیں، ہم نے تو اس وقت بھی بارگیننگ نہیں کی تھی جب ہمارے پاس وزارتیں تھیں، ہم نے وزارتیں چھوڑ دی تھیں. ہمارے نزدیک زیادہ اہم بات وہ پرنسپلز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں، اسٹیٹ میں اور پالیٹکس میں اسٹیبلش ہو جائیں. ہم انہی پرنسپلز کے لیے پہلے بھی جدوجہد کرتے رہے، ابھی بھی انہی کے لیے کریں گے. جب یہ لوگ سب حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی ہم وہی باتیں کرتے تھے، یہ سب حکومت سے نکل آئیں گے تب بھی ہم وہی باتیں کرتے رہیں گے. لیکن یقیناً ان کے درمیان جو اکھاڑ پچھاڑ ہے اس سے ہمیں تقویت تو ضرور ملتی ہے. اچھا سینیٹر پرویز رشید صاحب، آپ نے ذکر کیا تقویت ضرور ملتی ہے. نواز شریف صاحب اکثر ان ہاؤس چینج کا ذکر کرتے ہیں. اس معاملے پہ اور جو ابھی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں نون لیگ کن پارٹی سے رابطہ کرنے کا سوچ رہی ہے؟ جے یو آئی ایف سے رابطے آپ کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں رابطوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس طرح کی پالیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے. ابھی ہم تیل دیکھیں گے اور تیل کی دھار دیکھیں گے. اچھا پرویز رشید صاحب، تیل اور تیل کی دھار آپ دیکھیں گے. اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ الائڈ پارٹیز کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جائے گی، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے. ذوالفقار مرزا صاحب نے بڑی کریٹیکل ایک سپیچ کی ہے ایم کیو ایم کے خلاف. یہاں تک کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں بھتہ خور کون ہے اور ٹارگٹ کلنگ میں کون لوگ انوالو ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم ابھی تک خاموش ہے اور انہوں نے اپنے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی کوئی اس طرح کے فیصلے کرے گی کہ حکومت سے علیحدگی کا سوچے یا کچھ اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہے، یا مزید بارگیننگ کرے گی اس موقع پہ حکومت کے ساتھ؟ ایک بات تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں ایم کیو ایم کے خلاف پیپلز پارٹی کی طرف سے تقریر کوئی نہیں ہوگی. اور اگر ذوالفقار مرزا صاحب کو یہ معلوم ہوتا کہ آج مولانا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو ذوالفقار مرزا کل بھی یہ تقریر نہ کرتے. تو ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم پر جو حملہ کیا جاتا ہے وہ تو رک جائے گا کچھ دنوں کے لیے، وہ نہیں ہوگا. اور یقیناً ایم کیو ایم کی پوزیشن جو ہے مولانا نے بہتر بنا دی ہے. پرویز رشید صاحب، اگر آپ نے جو ابھی تک باتیں کی ہیں ان سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ سوائے بارگیننگ پوزیشن امپروو ہونے کے اس کے علاوہ چائے کی پیالی میں کوئی اور طوفان تو نہیں آنے والا؟ دیکھیے، اگر یہ بارگیننگ پوزیشن جن لوگوں کی بہتر ہوئی ہے، اگر وہ بہت ہی زیادہ جب قیمت مانگیں گے اور روزانہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے ہوسٹیج بن کے بیٹھے ہوں گے اور انہیں مطالبے ہی پورے کرتے پھریں گے، کبھی ایک جماعت کے، کبھی دوسری جماعت کے، کبھی ایک فرد کے، کبھی دوسرے فرد کے، تو بدعنوانیوں کے اتنے بڑے گرداب میں پہلے ہی وہ گھر چکے ہیں. اور روزانہ سپریم کورٹ آف پاکستان صبح ابتدا کرتی ہے ان مقدمات سے جن کا تعلق وفاقی حکومت اور وفاقی وزارتوں سے ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں رہ گیا.
تو جب یہ بھی چیزیں ہوں گی تو اس کے اثرات یقیناً ایسے تو ہوں گے جو کہ حکومت کو کمزور کرتے چلے جائیں گے، اور سیاسی میدان جو ہے اس میں ہلچل بھی رہے گی، اور تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن شاید تبدیلی نہ آئے۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے یہاں پہ پوچھتا چلوں، آپ نے ذکر کیا کہ بارگیننگ پوزیشن جب امپروو ہوگی تو شاید ڈیمانڈز مزید بڑھ جائیں، تو جو گیلانی صاحب کی حکومت پہ ابھی تک الزامات آ رہے ہیں اس میں الائٹ پارٹیز کا کتنا شیئر ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شاید بلیک میلنگ بھی ہوتی ہو کچھ ایشوز پہ اور وہاں پہ گورنمنٹ آ کے کنسیڈ کرتی ہو؟ الائٹ پارٹیز کی شیئر سے میں نہیں سمجھا آپ کی بات۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے بارگیننگ چپس جو ہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور گیلانی حکومت شروع سے ایک کولیشن حکومت ہے، اعظم سواتی صاحب کو جب فارغ کرنے کا وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تو اس کے نتائج سامنے آ گئے۔ اے این پی اور ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہے، لیکن بلیم جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ جب دن کا آغاز کرتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں، تو اس میں الائٹ پارٹیز کی بھی کنٹریبیوشن ہے اس حکومت کو ویک کرنے میں اور ان کی پیشیاں سپریم کورٹ کے سامنے کروانے میں روز بروز؟ نہیں، دیکھیے، الائٹ پارٹی کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں تو ان کے کردار کو بڑے مثبت طریقے سے دیکھا جائے گا۔ ایاز سواتی صاحب کی برطرفی کو لوگوں نے کوئی اچھا نہیں لیا ہوگا، اور لوگوں کی ہمدردیاں بلکہ ایاز سواتی صاحب کے ساتھ ہوں گی کہ کابینہ کا ایک رکن جب دیکھتا ہے کہ اس کی کابینہ کا دوسرا رکن غلط کام کر رہا ہے تو وہ جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس پر ایکسپوز کرتا ہے اسے۔ گو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر کا بھیدی تھا جو لنکا ڈھا رہا تھا، لیکن اس لنکا کو ڈھہتے ہوئے تو لوگ دیکھنا چاہتے تھے نا۔ تو آپ اس بھیدی کو جب اگر سزا دیں گے تو دراصل آپ پیغام دوسرے وزراء کو یہ دے رہے ہیں کہ تم کچھ غلط کام ہوتے دیکھو بھی تو خاموشی سے یا تو اس کا حصہ بن جاؤ یا اس کو قبول کر لو، اس پہ آواز تمہیں بلند نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ویسے بھی کوئی اچھے کلچر کا ثبوت تو ہم پیش نہیں کر رہے اپنے لوگوں کے سامنے۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، جو وفاقی وزیر ریلیجیس افیئرز ہیں حامد سعید کاظمی، جو کہ دستبردار ہو گئے ہیں، جنہیں فارغ کر دیا گیا ہے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کیونکہ انہوں نے سعودی حکومت سے ہرجانہ وصول بھی کیا، وہ چیک بھی لیا، اور انتظامات کی جو بد انتظامی ہوئی تھی اس پہ سعودی حکومت کو بلیم کیا، اس وجہ سے ان کے خلاف کیمپین چلائی گئی جس کا حصہ شاید اعظم سواتی بھی تھے۔ اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سعودی حکومت کے ان معاملات سے بہت پہلے حج کے اوپر تو لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ سعودی حکومت کا معاملہ تو بعد میں آیا، لیکن جو بد انتظامی تھی وہ تو حج سے پہلے ہی اس کی شہرت جو تھی وہ چار طرف پھیل چکی تھی، اور حاجی جو تھے ان کا رونا دھونا جو تھا وہ ہمارے سب کے کانوں تک پہنچ رہا تھا کہ کتنے غیر مطمئن ہیں، اور جو بد نظمی دکھائی گئی اور جو بدعنوانی قصے تھے وہ تو حج شروع ہونے سے بھی 2-4 مہینے پہلے ہی منظر عام پر آنے شروع ہو گئے تھے۔ لہذا یہ کہنا، ہاں کسی نے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن سلسلہ پہلے سے شروع تھا۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ سینیٹر پرویز رشید کے مطابق بارگیننگ پوزیشن ڈیفرنٹ پارٹیز کی امپروو ہوگی، الائٹ پارٹیز کی امپروو ہوگی، اور ہم اپنا گفتگو جاری رکھیں گے کہ JUIF کے چھوڑنے کے بعد کیا پاکستان کی سیاسی چائے کی پیالی میں ایک اور طوفان آیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد